مسجدیں کی ٹوٹ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اس لیے مسجدیں ٹوٹ رہے ہیں کہ آج ہم لوگ ادب و احترام بھول چکے ہیں، مسجد کی عزت کرنا بھول چکے ہیں، ادب کرنا بھول چکے ہیں۔ ہم آپ کو کیا بتاؤں، آپ اپنی نظروں سے خود دیکھتے ہوں گے، آپ خود ہی اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے، جب انسان نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جب مسجد میں تشریف لے جاتا ہے، جب مسجد میں حاضر ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، آج کا دور جو چل رہا ہے، اس دور میں تو لوگ زیادہ تر نماز پڑھنے کے لیے صرف جمعہ کے دن جاتے ہیں، اور دن تو جاتے ہی نہیں ہیں، ہر سمے ہی اور پورے دن میں 5 بار اذان آتی ہے، اللہ اکبر کا صدا آتا ہے، لیکن لوگ نماز پڑھنے کے لیے تقریباً 2 سے 3 لوگ یا 4 سے 5 لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے، جمعے کے دن لوگ 50 100 200 300 یعنی کہ مان لیا جائے گاؤں کی پوری بستی ہی بستی، جتنے مرد حضرات ہوتے ہیں، بچے حضرات ہوتے ہیں، سب کے سب نماز پڑھنے جاتے ہیں، صرف جمعہ کے دن نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو کیا بتائیں کہ کچھ لوگ جو آج مسجدیں توڑ رہے ہیں یا جو مسجد ٹوٹ رہی ہے، اس میں ان کی غلطی نہیں ہے، ہم لوگوں کا زیادہ غلطی ہے۔ سب سے غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے مسجدوں کا ادب کرنا چھوڑ دیے ہیں، عزت کرنا چھوڑ دیے ہیں، نماز پڑھنے جانا چھوڑ دیا ہے۔ اور جب نماز پڑھنے جاتے بھی ہیں نا، تو امام صاحب جب تقریر کرتے ہیں، امام صاحب جب کچھ بیان کرتے ہیں، امام جب کچھ گفتگو کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں بتاتا ہے، اولیاء اکرام کے بارے میں بتاتا ہے، نبیوں کے بارے میں بتاتا ہے، جب کیا کہتے ہیں امام کہتا ہے، امام کیا کہتا ہے کہ صحابہ اکرام دین کے خاطر، اسلام کے خاطر سب کچھ گوا دیے، یعنی کہ جان بھی گوایا ہے، مال و دولت بھی گوایا ہے، ہر چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ لیکن جب یہی بات لوگوں سے کہا جاتا ہے، لوگوں سے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، تب لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ جانتے ہیں اگر انسان کو کوئی اور کام میں خرچ کرنا ہو، دیگر کام میں خرچ کرنا ہو، فضول کام میں خرچ کرنا ہو، تو لوگ پیسے کو پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے جب گاؤں میں ایک دوسرے ایک پڑوسی سے جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یا بھائی بھائی میں جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو لوگوں کے پاس پیسے 1 پیسے نہیں، 2 پیسے نہیں، لاکھوں لاکھ پیسے نکل جاتے ہیں۔ لیکن جب مسجد میں دینے کی بات آتی ہے تو لوگ کے پاس 10 روپے جلدی نہیں نکلتا ہے۔ اور ہم آپ کو کیا بتاؤں، اپنے امام کو دینے کے لیے بھی پیسے نہیں نکلتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کے گھر سے چندہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں نے چندہ دیتے ہوئے بھی میں نے دیکھا کہ جو لوگ چندہ دیتے ہیں، امام صاحب کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ جانتے ہیں کتنا ہے، 7 8 9 10 ہزار ہی رہتا ہے۔ اور جب لوگوں کے گھر میں چندہ لینے جاتے ہیں تو لوگ 100 200 دینے میں بھی بے شرم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا بھی ہمارے پاس نہیں ہے، پھر بھی لوگ کم ہی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے لوگوں، ذرا غور کرو، جب تم اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرو گے، جب تم مسجد میں نہیں خرچ کرو گے، جب مسجد کا ادب نہیں کرو گے، مسجدوں کا احترام نہیں کرو گے، مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جاؤ گے، مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے، تو بتاؤ مسجد ٹوٹے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ اور مسجد آباد جو ہے، جو آباد تم کر دو گے تو یقین جانو مسجد کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ جس مسجد کو تم آباد نہیں کرو گے، جس مسجد کو تم آباد نہیں کرو گے تو مسجد ٹوٹتے ہوئے نظر آئے گے۔ جس مسجد کو تم احترام نہیں کرو گے، عزت نہیں کرو گے، وہ مسجد ٹوٹتے ہوئے نظر آئے گی۔ کیونکہ اس لیے کہ جب تم مسجد میں جاؤ گے نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مسجد میں کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی نہیں کمی ہے۔ زیادہ تر تم کو اپنے اماموں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر تم اپنے اماموں کو خیال رکھو گے تو وہی امام اسی مسجد کی حفاظت کرے گا، اور امام تمہیں صحیح راستہ بتائے گا، وہی امام تمہیں نصیحت دے گا۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ امام کو حقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ امام کو ایک غلام کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ امام کو ایک نوکر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یقین جانو دوستو، اگر تم نوکر کی نگاہ سے دیکھو گے، غلام کی نظر سے دیکھو گے، تو یقین جانو تمہاری نماز بھی نہیں ہوگی، اور وہ امام تمہارے لیے امام نہیں ہوگا، صرف ایک غلام بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے جو امام تمہارے لیے آیا ہے، جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے، جو اپنے بستیوں کو چھوڑ کر آیا ہے، جو اپنے علاقوں کو چھوڑ کے آیا ہے، صرف کس لیے آیا ہے؟ تمہارے بچوں کو پڑھا
पढ़ाने के लिए आया है, तुम्हारे बच्चों को नसीहत देने के लिए आया है, तुम्हारे बच्चों को तालीम देने के लिए आया है कि तुम्हारा बच्चा जब तालीम पाएगा, तुम्हारा जब बच्चा जब पढ़ लिख कर कुछ बनेगा तो वो एहतराम करेगा, वो अदब व एहतराम करेगा, वो इज्जत करेगा, वो मस्जिद की भी इज्जत करेगा, अपने माँ बाप की भी इज्जत करेगा, अपने पड़ोसियों की भी इज्जत करेगा, अपने रिश्तेदारों की भी इज्जत करेगा, यानी हर चीज की इज्जत करेगा। मैं आपको क्या बताऊं, अगर जो तालीम देने वाला तुम्हारे गांव में इमाम आया है तो उसका इज्जत करना शुरू कर दो, उसकी खिदमत करना शुरू कर दो। तुम्हारे गांव में जो मस्जिदें हैं उसकी भी खिदमत करना चालू कर दो, उसकी भी इज्जत करना चालू कर दो, और नमाज पढ़ने के लिए एक वक्त नहीं 5 वक्त जाने के लिए शुरू कर दो।